اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا جو درس ہے وہ پانچواں لیسن ہے، پانچواں درس ہے، اور اس کا کوڈ ہے SL1۔ اس کو آپ لکھ لیجئے گا۔ آپ سب مستحضر ہیں اور جان چکے ہیں کہ کل کی جو ہماری گفتگو تھی، ہمارا جو چوتھا لیسن تھا، اس کے اندر ہم نے پروردگار عالم کی صفات کو شروع کیا بیان کرنا، اور اس میں ہم نے آپ سے عرض کیا کہ پروردگار عالم کی صفات بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت ہی ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں اور پہچنوائیں کہ ہمارا خالق کیسا ہے اور کیسا نہیں ہے۔ لہٰذا وہ صفات جو صفات ثبوتیہ ہیں انہیں ہم صفات جمالیہ بھی کہتے ہیں، جمالی اس کی صفات، خوبصورتیاں، اور صفات سلبیہ جو ہیں انہیں ہم صفات جلالیہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر بات آ کے رکی تھی کہ پروردگار عالم کی جتنی بھی صفات ہیں ان میں دو قسمیں ہیں، یا وہ صفات ہم یہ کہیں گے ہیں، یا ہم کہیں گے وہ خصوصیات و صفات نہیں ہیں۔ جن میں ہم یہ کہیں گے پروردگار عالم میں وہ صفات نہیں ہیں انہیں ہم صفات سلبی کہتے ہیں، سین لام بے، یہ سلبی جو اس کے اندر نہیں ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے اس کی ہیڈنگ یہی ہے، صفات سلبی۔ جب ہم کسی بھی صفت کو، اس کو آپ یوں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ جب ہم کسی صفت کو اس کے موصوف سے ہم سلب کر لیں، نفی کر لیں، منع کر دیں کہ اس میں نہیں ہے، تو ایسی صفات کو صفات سلبی کہتے ہیں، یعنی وہ اس کے اندر نہیں ہے، نفی ہو رہی ہے، نہیں ہے اس کے اندر، یعنی ہم اس کو منزہ کر رہے ہیں ان تمام چیزوں سے۔ اور ایک اہم نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ فرض کیجئے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پروردگار مرکب نہیں ہے، ترکیب نہیں پائی ہے اس کے اندر، یا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خداوند عالم، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، وہ جسم نہیں رکھتا، وہ جسمانی نہیں ہے، وہ مادی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم جسم کی نفی کر رہے ہیں، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ نفی ہو رہی ہے یہ صفت، یعنی صفت عدم کے عنوان سے ہم بیان کر رہے ہیں، نان ایگزسٹینشیل ایک ایشو ہے یہاں پر۔ بس جب ہم یہ کہتے ہیں، اس کو توجہ کریے گا اس چیز کی طرف، آپ نے میتھس میں پڑھا ہوگا، الجبرا جب آپ پڑھتے تھے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں مائنس انٹو مائنس، نیگیٹو انٹو نیگیٹو کیا ہو جاتا ہے؟ پازیٹیو ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بری صفت، فلاں نقص نہیں ہے، چونکہ نقص خود ایک عدم ہے، نہ ہونا بھی ایک نقص ہے، ایک کمی ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں فلاں نقص نہیں ہے، یعنی نہیں، تو خود بخود یہ بھی ایک طریقے سے صفات ثبوتی کی طرف اشارہ ہے، کہ پروردگار عالم کے کمال کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا اب یہ تصور نہ کوئی کرے، غلط تصور ہو جائے گا۔ ایک سوال ذہن میں ہو سکتا ہے آپ کی آئے کہ ہم یہ کیسے کہیں کہ اللہ ہمارا ایسا نہیں ہے، کہ ہم کوئی چیز اللہ سے نفی کریں وہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ کہنا کہ وہ نہیں ہے اس بات پہ نہیں دلالت کرتا کہ اس کے پاس کسی چیز کا فقدان ہے، کوئی کسی چیز کی کمی ہے، نہیں، کمی نہیں، بلکہ ہم اس سے نقص کو منزہ کر رہے ہیں، اس سے نقص کو دور کر رہے ہیں، اور وہ خود ایک کمال ہے، خود یہ ایک کمال کا مفہوم پیش کرتا ہے کہ خداوند عالم ہمارا کامل مطلق ہے، اور اس کے اندر تمام صفات ثبوتیہ پائی جاتی ہیں، اور تمام صفات سلبی اس کے اندر جو بھی بری چیزیں ہیں، منفی ہیں، نقص ہے، کمی ہے، اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم وجود مطلق ہے اور اس کی ذات محدود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، توجہ کریے گا، کہ جب ہم نے کہہ دیا وہ مطلق ہے اور محدود نہیں ہے، تو اس کا مطلب جب ہم یہ باتیں کہہ رہے ہیں صفات ثبوتیہ میں کہ وہ اس طرح کا ہے، تو یقیناً جب ہم صفات سلبی میں آ کے کچھ باتیں بیان کریں گے تو ہم یہ کہیں گے
کہ اس کا اپوزٹ یہاں پر نہیں ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں خداوند عالم عالم ہے تو جہل کی نسبت اس کو دینا وہ سے منزہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کسی بھی عنوان سے, کسی بھی پہلو سے. لہٰذا اب ہم یہاں پر آ کر آپ کے سامنے کچھ اہم پروردگار عالم کی صفات کو, جو صفات سلبی ہیں, صفات جلالیہ ہیں, سلبیہ ہیں, ان کو بیان کریں گے تاکہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ وہ کیا نہیں ہے. اور یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ شاید ہم سے مشابہت رکھتی ہو یا ہمارے جیسی ہو نہ, تاکہ ہم سمجھ جائیں کہ وہ ہمارے جیسا بالکل نہیں ہے, کوئی شباہت نہیں. میں نے کل والے درس میں آپ سے یہ بات بیان کی تھی. لہٰذا سب سے اہم چیز ہم یہ کہتے ہیں, چونکہ انسان بہت زیادہ جسم و جسمانیت سے دوچار رہتا ہے, ہمیشہ میٹیریلسٹک فکر کرتا ہے, ہمیشہ جو ہے مادیت سے بہت زیادہ قریب رہتا ہے انسان, ہمیشہ جسم کو دیکھ کر, کسی چیز کو دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے سب سے پہلے تجربہ کر کے. لہٰذا وہ یہ سوچتا ہے کہ ہر چیز جسم رکھنے چاہیے. اسی لیے بہت سارے غرب میں یا مختلف لوگ جو خدا کے قائل نہیں ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جب تک ہم خدا کو تجربہ نہ کریں, خدا کو دیکھیں نہ, خدا کو کسی مائکروسکوپ کے اندر نیچے رکھ کر جو ہے ہم ایگزامن نہ کریں کسی ایسی اینٹیٹی کو, کسی ایسی چیز کو, تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. لہٰذا خداوند عالم جسم نہیں ہے. سب سے پہلی چیز, خدا جسم نہیں رکھتا. لہٰذا سب سے پہلی صفات سلبیہ میں سے صفت یہ ہے کہ خداوند عالم سے ہم نے جسم کو, جسمانیت کو سلب کر لیا, کہ خداوند عالم جسم نہیں رکھتا. جب ہم یہ کہتے ہیں خداوند عالم جسم نہیں رکھتا, وہ منزہ ہے کسی جسم و جسمانیت سے, تو تمام عالم اسلام, ہر فرقہ اسلام کا یہی اعتقاد رکھتا ہے کہ پروردگار عالم جسم نہیں رکھتا, بے جز ایک مختصر سے فرقے کے کہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ خداوند عالم کا جسم ہے, ولو جزئی طور پر ہی قائل ہوں. یہ نقص ہے ان کے عقیدے میں, جنہیں مجسمہ بھی کہا جاتا ہے. کیوں پروردگار عالم جسم نہیں رکھتا؟ اس کی 2-3 دلیلیں ہیں. کیوں خداوند عالم کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جسم و جسمانیت سے منزہ ہے, وہ اس سے بہت بڑا ہے. سب سے پہلی چیز ہم یہ بتا دینا چاہیں گے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کسی چیز کا جسم ہوتا ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں کسی چیز کا ایک جسم ہے, تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جب وہ جسم رکھتا ہے تو اس کا مطلب وہ محدود ہے. چونکہ جسم, جب بھی ہم بات کریں گے کسی چیز کا جسم ہے, تو اس کا مطلب وہ کسی خاص ایسپیکٹ میں محدود ہے, لامحدود نہیں. اور لامحدود ہونا, ہم نے کہا تھا لامحدود ہونا بہت اچھی صفت ہے, اور وہ ہمارے خالق کی ایک اہم ترین صفت ہے کہ وہ لامحدود ہے. انسان کی فطرت لامحدود طرف انسان کو لے جاتی ہے. لہٰذا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ محدود نہیں ہے, وہ لامحدود ہے, لہٰذا اس کا جسم نہیں ہے. ہر وہ چیز کہ جو جسم کی صورت میں ہمارے سامنے ہو وہ محدود ہو جاتی ہے, اور جسم کے اندر تغییر, تحول, تبدیلی ہوتی ہے. اور خداوند عالم کے اندر اس طریقے کی چیزیں, اس سے وہ پاک ہے, اس کی ذات. جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز جسم رکھتی ہے اور کوئی چیز جب جسم رکھتی ہے تو محدود ہو جاتی ہے, تو اس کا ایک اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک وقت میں ہے اور ایک وقت میں نہیں ہے. میں نے لیکن بیان کیا کل آپ سے کہ ہمارا خداوند عالم ازلی اور ابدی ہے, ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. لہٰذا جب کوئی چیز جسم, ہم کہتے ہیں وہ جسم ہے, وہ جسمانیت رکھتی ہے, تو اس کا مطلب ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ فنا ہو جائے گی, کیونکہ جسم جو ہے وہ ختم ہونے والی چیز ہے, تمام ہو جانے والی چیزیں ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم جسم نہیں رکھتا, تو کیوں نہیں رکھتا؟ کیوں؟ چونکہ جسم اور جسمانیت کی بحث اس وقت آئے گی کہ جب انسان کسی چیز کا محتاج ہو جائے. ہر وہ جسم, ہر وہ شے جو جسم رکھتی ہے, جو ایک خاص باڈی رکھتی ہے, وہ محدود ہوتی ہے ڈائمنشنز میں, وہ محدود ہوتی ہے عرض و طول اور عمق میں. اس کی ایک لینتھ ہوتی ہے, ایک ویڈتھ ہوتی ہے, ایک ہائٹ ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ محدودیتیں ایجاد کرتی ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں چیز جسم ہے, تو لہٰذا وہ اپنی ڈائمنشنز میں محدود ہے. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ ایک باڈی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ڈائمنشنز اور اپنے طول و عرض اور ارتفاع کا محتاج ہے وہ. اور احتیاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے دور ہے. میں نے کہا کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, وہ کسی چیز کا جو ہے وہ محتاج نہیں ہے.
لہٰذا جسم، جب ہم کہتے ہیں خداوند عالم جسم نہیں رکھتا تو اس کا مطلب خداوند عالم کوئی جز نہیں رکھتا، وہ اجزاء نہیں رکھتا۔ اجزاء جو ہے دلالت کرتے ہیں احتیاج پر، محتاج ہونے پر، تو یہ اس کی دلیل ہو گئی کہ خداوند عالم جسم نہیں رکھتا۔ دوسری اہم ترین صفت سلبی کہ جس کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند عالم مرکب نہیں ہے۔ مرکب یعنی کیا؟ اس لفظ کو سمجھ لیجئے پہلے آپ۔ مرکب یعنی دو چیزوں سے مل کر بننا۔ جب آپ مثال کے طور پر کھانا پکا رہے ہیں، کوئی چیز بنا رہے ہیں، کوئی کھانا بنا رہے ہیں، تو کھانا جب بن کر آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کے اندر آپ مختلف انگریڈینٹس ملا کر اس کو ایک اچھی سی شکل دیتے ہیں، آپ کے سامنے کھانا اور ایک غذا پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بہت ساری چیزیں جب آپ خریدتے ہیں بازار سے تو اس کے ریپر کے پیچھے لکھا ہوتا ہے انگریڈینٹس، جسے عربی اور فارسی میں لکھتے ہیں ترکیبات، یعنی کن کن چیزوں سے مل کر یہ چیز وجود میں آئی ہے۔ لہٰذا مرکب، ہمارا خدا مرکب نہیں، یعنی کیا؟ یعنی وہ کسی جز سے مل کر یا اجزاء سے مل کر نہیں بنا ہے، اس کے اجزاء نہیں ہیں۔ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرکب نہیں ہے، اس کی ترکیب نہیں ہوئی ہے؟ یعنی جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرکب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اجزاء نہیں ہیں۔ اگر کسی شے کے اجزاء ہوتے ہیں، اگر کوئی شے مرکب ہوتی ہے، وہ کچھ پارٹس سے مل کر بنتی ہے، تو اس کا مطلب وہ اپنے ان پارٹس کی محتاج ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کار اور بائک جو ہے وہ انجن اور ٹائرز اور ہینڈل اور سٹیئرنگ اور فلاں ان سب چیزوں سے مل کے بنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ٹائر اس سے آپ لے لیں گے یا انجن لے لیں گے تو وہ اب وہ چیز نہیں رہ گئی، یعنی وہ اس چیز کا، کار اس انجن کی محتاج ہے کہ اس کو کار کہا جائے، باقاعدہ وہ چلے، وہ اپنا فائدہ پہنچا سکے۔ لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کوئی چیز مرکب ہے، اس کا مطلب وہ اپنے اجزاء اور اپنے پارٹس کا محتاج ہے، اور محتاج ہونا خداوند عالم سے پہلے ہی ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی چیز کی احتیاج نہیں رکھتا، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے کہ وہ محتاج کہلایا جائے؟ چونکہ احتیاج ایک نقص ہے۔ چونکہ احتیاج، اگر ہم یہ کہیں کہ پروردگار عالم محتاج نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نقص نہیں ہے، چونکہ احتیاج ہونا نقص ہے۔ یا ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں فلاں چیز کے، تو یہ ایک نقص ہے ہمارے لیے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو ہمارے اندر ایک طریقے سے ایک نقص دور ہو رہا ہے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم محتاج نہیں ہیں، مثال کے طور پر آپ یہ کہہ دیں گے نہیں صاحب ہم فلاں چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے، فلاں علم کو، لہٰذا ہمیں کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اب مستغنی ہو چکے ہیں، محتاج نہیں ہیں، ہم اس زاویے سے کامل ہو چکے ہیں۔ یہ ایک صفت پروردگار عالم کی کہ جو اس کے اندر نہیں ہے، کہ وہ مرکب نہیں ہے۔ تیسری اہم صفت ہم یہ بیان کریں گے آپ کے سامنے کہ پروردگار عالم جہت اور مکان نہیں رکھتا۔ خداوند عالم کسی خاص جہت میں نہیں ہے، خداوند عالم کسی خاص مکان میں نہیں ہے کہ ہم اس کو محدود کر دیں کہ وہ فلاں زمانے یا فلاں مکان میں تھا یا فلاں وہ جہت میں تھا، یعنی ہم کہیں گے فلاں سمت میں ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ خداوند عالم کسی جہت اور مکان نہیں رکھتا اور وہ محتاج نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہر جگہ ہے۔ اور اگر یہ کوئی مان لے کہ وہ خاص جہت میں ہے تو اس کا مطلب ہم نے اس کو محدود کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اس کو، البتہ ایک فرقہ ہے مختصر سا کہ جو کہتا ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ اوپر کی طرف ہے، یہ بات غلط ہے۔ خداوند عالم کسی بھی خاص مکان سے محدود نہیں، کسی خاص سمت سے محدود نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ اس کا وجود اور اس کا جلال اور اس کا جمال ہر جگہ موجود ہے۔ ہاں، اب اگر یہ کوئی سوال کرے کہ ہم پھر کیوں ہاتھ اٹھا کر اوپر اللہ کی طرف دعا مانگتے ہیں، ایک سوال، ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے ہر وقت یوں کیوں دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے اللہ، ہم یوں کیوں نہیں دعا مانگتے، اے میرے اللہ نیچے کیوں نہیں دیکھتے، یا ہم داہنے کیوں نہیں دیکھتے، یا بائیں کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے اور آنا چاہیے سوال۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہم اوپر دیکھ کر دعا مانگ رہے اللہ سے، اس کا مطلب، اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں ان صفات کو بہترین طریقے سے سمجھنا ہے تاکہ یہ صفات ہماری عبادت میں کام آئیں گی۔ یہ صفات، یہ تمام مباحث جو ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ لہٰذا جواب یہ ہے کہ جب ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے
اور آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا پروردگار آسمانوں میں ہے اور زمین میں نہیں ہے. ہاں وہ آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، ہر طرف ہے وہ، لیکن صرف ہم اوپر اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ بزرگی کی علامت ہے، یہ عظمت کی علامت ہے. اور ہم جب سجدہ کرتے ہیں اور سجدے میں سر رکھتے ہیں تو یہ خضوع کی علامت ہے، خشوع کی علامت ہے، تذلل کی علامت ہے، عبودیت و بندگی کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ جو ہے ہمارا خدا نخواستہ علیہ باللہ وہ زمین میں ہے اور آسمان میں نہیں ہے. بات واضح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ کہ ہم صرف اوپر اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ عظمت اور کبریائی کی علامت ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارا جو ہے وہ کسی خاص مکان سے محدود نہیں، تو ہو سکتا ہے آپ فوراً یہ سوال کریں کہ صاحب پھر آپ کیوں جو ہے کعبے کی طرف نماز پڑھتے ہیں؟ آپ ایک طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ آپ اس طرف منہ کر کے کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ کیوں آپ کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر؟ میں مختصر طور پر بس یہ بات واضح کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا. یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے کہ ہم شبہات، لیکن تاکہ ذہن میں بات واضح ہو جائے میں اس بات کو کلیئر کر کے آگے بڑھ جاؤں. جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ کا گھر تو اس کا مطلب قطعاً کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ خداوند عالم العیاذ باللہ اس چار دیواری خانہ کعبہ کے اندر رہتا ہے یا محدود ہے. نہیں، بلکہ یہ تمام چیزیں ہم نے جب کہا خدا ایک خاص جہت میں نہیں ہے تو پھر آپ یہ کہیں گے صرف آپ کعبے کی طرف کیوں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ کسی اور طرف کیوں نہیں منہ کر کے نماز پڑھتے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا اس سمت میں محدود ہے. ہم کعبے کی طرف اس لیے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں چونکہ یہ ہمارے مرکزیت کی دلالت ہے، یہ ہمارے اتحاد کی دلالت ہے، یہ ایک یونٹی کو بیان کرتا ہے. اور خدا نے خود یہ حکم دیا ہے کہ اس طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھو. اگر وہ کل سے یہ کہہ دے کہ دوبارہ بیت المقدس یا دوبارہ کسی اور مقام کی طرف نماز، تو سب اسی طرف نماز پڑھنے لگیں گے. وہ محدود نہیں ہے اس جگہ پر. اور یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ، تو یہ بیت اللہ ہونا ایک نسبت ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاک ہے، منزہ ہے، متبرک ہے، نہ کہ اللہ اس میں العیاذ باللہ رہتا ہے. جب ہم کہتے ہیں عبداللہ تو یہ ایک نسبت ہے، یہ نہیں کہ یہ اللہ کا عبد ہے، منحصر نہیں ہے عبودیت اور عبد ہونا اس شخص میں. بہرحال یہ ہماری تیسری اہم صفت سلبی تھی کہ خداوند عالم کوئی مکان اور کوئی خاص جہت نہیں رکھتا. چوتھی اہم صفات سلبی میں سے یہ ہے، صفات سلبیہ میں سے یہ ہے، صفات جلالیہ میں سے یہ ہے کہ وہ مرئی نہیں ہے. خدا دکھائی نہیں دیتا، خدا دیکھا نہیں جا سکتا. کیوں ہم مرئی ہونے کو کہہ رہے ہیں خداوند عالم سے سلب کر رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز دکھائی دیتی ہے تو لازم یہ ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو. بھائی اگر ہمیں کوئی چیز دیکھنا ہے تو ہم یہ کہیں گے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو اور ایک خاص جہت میں محدود ہو تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں، ایک جسم ہو تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں، ایک محدودیت ہو تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں، کچھ ترکیبات ہو تاکہ، اور یہ تمام چیزیں ہم اللہ سے پہلے ہی منزہ کر چکے ہیں اس کی ذات کو ان سب چیزوں سے کہ وہ کسی خاص جہت میں محدود نہیں. کہ ہماری آنکھیں، چونکہ ہماری آنکھیں مرئی ہونا ہے نا، ہم اپنی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی ہماری آنکھیں صرف وہ چیز جو آگے ہوگی اسے دیکھ سکتے ہیں، جو پیچھے ہوگی اسے نہیں دیکھ سکتے. لہٰذا اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یعنی آپ محدود ہیں اس خاص مکان اور اس خاص جہت میں، لہٰذا ہم آپ کو دیکھ پا رہے ہیں. اگر آپ جو ہیں وہ اس خاص جہت میں نہیں ہوتے تو ہم آپ کو نہ دیکھ پاتے. بس خداوند عالم مرئی نہیں ہے کہ کیونکہ وہ کوئی خاص جہت نہیں رکھتا، چونکہ وہ کوئی خاص مکان نہیں رکھتا، لہٰذا وہ مرئی نہیں ہے، دیکھا نہیں جا سکتا. اب یہاں پر پھر ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں یہ آئے کہ خداوند عالم اگر دیکھا نہیں جا سکتا تو ہم نے تو مولا سے سنا ہے کہ خدا مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو. اس لیے میں آپ کے سامنے نہج البلاغہ کا وہ خطبے کا وہ بس حصہ جلدی سے پڑھ دوں تاکہ یہ سوال مولا کی زبانی واضح ہو جائے اور ہمارا یہ درس متبرک ہو. ذعلب یمانی خطبہ نمبر 179 نہج البلاغہ میں انشاءاللہ دیکھیے گا. آپ کے ایک ایکٹیویٹی اور ایک ہوم ورک ہو سکتا ہے، یہ اچھا ہوم ورک ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آپ جو ہیں آن لائن سرچ کر سکتے ہیں اس کو اور اپنے گھروں میں نہج البلاغہ جو آپ کے پاس ہے جو بھی ترجمہ ہو اس کو دیکھیے گا. مولا علیہ السلام نے ممبر پہ آ کر کہا سلونی سلونی، سلونی کا دعویٰ کیا اور مولا نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی. تو مولا کے صحابی ذعلب یمانی کھڑے ہوئے اور امام سے انہوں نے پوچھا، امام سے سوال کیا کہ هل رأیت ربک یا امیر المؤمنین، کیا آپ نے اپنے رب کو، اپنے معبود کو جس کی آپ عبودیت اور پرستش اور عبادت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے؟ کتنا خوبصورت سوال ہے کہ امام جو ہیں، امام سے گویا وہ اپنا ایک عقیدہ
لینا چاہ رہے ہیں, عقیدہ درست کرنا چاہ رہے ہیں, اور دوسرے بھی اس سے کچھ سیکھ رہے ہیں. آج تک صدیاں ہو گئیں اور ہم اس برہان سے, اس دلیل سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں. کیا پوچھا؟ کہا حل رأیت ربک یا امیر المؤمنین, کیا آپ نے جو ہے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو امام نے فرمایا فقال علیہ السلام افاعبد ما لا ارى, کیا میں اس کی عبادت کر سکتا ہوں کہ جس کو میں نے نہ دیکھا ہو؟ دیکھیے یہ وہی بات آ گئی کہ کیا میں اس کی عبادت کر سکتا ہوں جس کو میں نے نہ دیکھا ہو. امام پھر آگے فرماتے ہیں, ذیبل پوچھتے ہیں فقال کیف تراہ, آپ نے کیسے دیکھا اس کو؟ تو امام جواب دیتے ہیں فقال علیہ الصلاۃ والسلام لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان ولکن تدرکہ القلوب بحقائق الایمان. کتنا خوبصورت جملہ ہے امام کا, اتنی واضح اور اتنی خوبصورتی سے امام نے اتنا بڑا مسئلہ ہمارے سامنے حل کر دیا کہ علی بن ابی طالب جو سید العباد ہیں, جو عبادتیں جنہوں نے ہمیں کرنا سکھائی, وہ کس طرح عبادت کرتے ہیں, اور واقعاً انہی سے ہمیں سیکھنا ہے. ایسے بندگان, ایسے خاصان خدا کہ جو عبادت کرنے کا طریقہ ہمیں سکھا رہے ہیں, ان سے ہمیں سیکھنا ہے کہ وہ کس طرح عبادت کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے بے شک, لیکن لا تدرکہ العیون بمشاہدۃ العیان, یعنی یہ جو ہمارے سر میں ہماری آنکھ ہے, اس کے ذریعے ہم نے نہیں دیکھا ہے اپنے خدا کو, کہ ہم جس طرح سے مختلف چیزیں ہمارے سامنے جسمی چیزیں ہیں ان کو دیکھ کر ہم معرفت حاصل کرتے نہیں, بلکہ ولیکن تدرکہ القلوب, دل جو ہیں وہ درک کرتے ہیں اس کو. ہم اپنے قلوب سے, ہم اپنی معرفت سے اور حقائق ایمانی کے ذریعے ہم اپنے معبود کو درک کرتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں. یعنی امام یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے اپنے رب کو نہیں دیکھنے کا میرا مقصد ہے, میری مراد یہ نہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ لیا ہو, نہ, بلکہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے عقیدے اور اپنے ایمان اور معرفت کے ذریعے اپنے رب کو دیکھا. یہی بات کہ جو ہم اور آپ کل سے اب تک یہ کر رہے ہیں, صفات کی بات, یعنی ہم معرفت کے ساتھ اپنے رب کو پہچانیں, اپنے دل سے اپنے رب کو دیکھیں. ہمارا رب ہمارے اندر ہے. اب پھر وہی بات کہ کیا اندر ہے تو باہر نہیں ہے؟ نہیں, باہر بھی اندر بھی ہے, چونکہ وہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جو اپنے آپ کو سمجھا, اپنے رب کو, یعنی وہ تمام چیزیں اس کی آیات ہیں, یہ تمام چیزیں اس کی نشانیاں ہیں, یہ تمام چیزیں اس کی طرف ہمیں حکایت کرتی ہیں, اس کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہیں, اور ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ پروردگار عالم مرئی نہیں ہے, ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا, لیکن خداوند عالم کو دل کی آنکھوں سے, بصیرت کی آنکھوں سے ضرور دیکھا جا سکتا ہے. گویا ہم ان صفات کو اتنی اچھی طرح ترسیم کر لیں اپنے لیے. بہت ساری اس طرح کی روایات اور احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں کہ ہم پروردگار عالم کو اپنے اس معرفت کے ذریعے, جو خود اس کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں, ہم اس کو درک کرتے ہیں, ہم اس کو سمجھتے ہیں, اور ہم پھر اس کی عبادت کرتے ہیں کہ جس کو آنکھوں سے نہیں لیکن دل سے دیکھ رہے ہیں. اب جب جس کو ہم اپنے دل سے دیکھ رہے ہیں تو کیا وہ محتاج ہے کہ کسی خاص سمت میں ہوں؟ نہیں, وہ محتاج نہیں کسی خاص سمت میں ہو. کیا وہ محتاج ہے کہ کسی خاص مکان میں ہو؟ وہ بالکل محتاج نہیں, وہ تو اب ہر جگہ ہے. لہٰذا ہم اس معبود کی عبادت نہیں کرتے کہ جس کو ہم نے ثابت کر دیا ہو کہ خلقت وہ خالق ہے اور بس اوپر بیٹھا ہوا ہے, نیچے نہیں ہے. نہ, ہم اس معبود کی عبادت کرتے ہیں کہ جو سراسر ہستی میں, ہر جگہ, ہر ذرے اور ہر موجود میں اپنی تجلی دکھاتا ہو, ہر جگہ موجود ہو. لہٰذا صرف ایک جگہ منحصر نہیں ہے پروردگار عالم, بلکہ ہر ذرے میں اس کی تجلی موجود ہے, اور انسان اپنی بصیرت سے اس کو دیکھ سکتا ہے. پانچویں اہم خصوصیت پروردگار عالم کی صفات سلبیہ میں سے یہ ہے کہ خداوند عالم شریک نہیں رکھتا, یعنی وہ کسی کے ساتھ مل کر کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. میں نے اس کو اشارتاً توحید میں جو گفتگو کل آپ کے سامنے ہوئی تھی اشارتاً بیان ہو چکا. یہ بھی ایک اہم ترین خصوصیت ہے کہ وہ شریک نہیں رکھتا, یعنی شرک کا جو اہم مسئلہ ہے جو توحید کے مخالف ہے, وہاں ہم نے آپ کو اشارتاً بیان کیا تھا. کیا مطلب ہے کہ وہ شریک نہیں رکھتا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر خداوند عالم اپنی خدائی میں, اپنی تدبیرات میں, اپنے
ان کاموں میں کسی کو کہے کہ آؤ تم میری مدد کرو، میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، تو یہ گویا ایک طریقے کا نقص ہے خدا کے لیے کہ وہ کسی کو مدد کے لیے بلا رہا ہو، وہ کسی کو اپنے ساتھ شریک کر رہا ہو. اور اگر شریک کر رہا ہے تو پھر سے وہی تمام باتیں آ جائیں گی کہ دو خدا ہیں، ایک خدا پیچھے بیٹھ گیا ہے، ایک خدا کام کر رہا ہے، ایک خدا دوسرے خدا کے حق میں بیٹھ گیا ہے. اگر یہ دونوں خدا ایک جیسے ہیں، اگر یہ بات واضح نہیں ہو رہی تو کل کا لیسن دوبارہ دیکھ لیجئے گا، اس میں نے بات بیان کی تھی وہ استدلال. لہٰذا شریک ہونا خداوند عالم کے لیے نہیں ہے، وہ یکا و تنہا، اکیلا، واحد، احد، خود بخود سارے کام کرتا ہے. اب ایک مختصر سوال ہم جواب دے کر بات کو آگے بڑھائیں گے. اکثر یہ سوال ہو جاتا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سارے ایسے خداوند عالم کے بندے ہیں، خاص بندے ہیں کہ جن کو خداوند عالم نے ان کے کمال، ان کی عبودیت کے نتیجے میں ان کو کچھ ایسے اختیارات دے دیے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ وہی کام کر رہے ہیں جو خداوند عالم کے کام تھے. بس میں اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا تاکہ زیادہ اس پہ وقت نہ صرف کیا جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں خداوند عالم کی طرح، یا یہ جملہ بھی شاید اتنا واضح نہ ہو، بلکہ خداوند عالم نے کچھ لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اللہ کی کچھ کاموں میں سے کام انجام دیں. تو اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہاں وہ کام انجام دیتے ہیں، وہ کچھ ایسے خاص بندے ہیں جو اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا وہ تو شریک ہو گئے اللہ کی خدائی میں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کسی کو شریک نہیں بناتا، تو گویا اللہ کے پیرالل، اللہ کے جسے کہا جائے عرض میں کوئی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. یہ بالکل معقول اور بلکہ ہونا چاہیے کہ خداوند عالم کچھ ایسے بندوں کو اپنی خدائی دکھانے کے لیے کچھ ایسے اختیارات دے کر بھیجے کہ لوگ خدائی کو کچھ سمجھ سکیں. لہٰذا خداوند عالم نے اپنے کچھ ایسے خاص بندوں کو دے رکھا ہے ایسے اختیارات کہ وہ خدا والے کام دکھاتے ہیں. کچھ کرامات ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان سے نظر آتی ہیں ہمیں. البتہ اس میں بہت ساری تفصیل ہے کہ کچھ جھوٹی کرامات ہوتی ہیں، کچھ سچی و واقعی معجزات ہوتے ہیں، جس طرح سے انبیاء کرام کو خداوند عالم نے معجزے دے کر بھیجا ہے کہ اگر رسول اکرم چاہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، رسول اکرم چاہیں یا کچھ خاصان خدا یہ چاہیں تو سورج کو پلٹا دیں اور اس کائنات میں تصرف کر سکیں. یہ کیا ہے؟ یہ شریک ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ خداوند عالم قادر مطلق ہے اور اس کی اجازت سے یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں، نہ یہ کہ خود بخود وہ کام یہ کر رہے ہو. نا اگر خدا منع کر دے گا، یہ قدرت ان سے لے لے گا تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ اہم ترین فرق ہے ان میں اور خداوند عالم میں. حتیٰ کوئی بھی نبی ایسا ہو کہ اگر خدا کا اذن نہیں ہوگا، خدا کی اجازت نہیں ہوگی، تو انبیاء بھی معجزہ دکھانے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کو پہچانوانا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ معجزہ دکھاتے ہیں. اور اگر ہم یہ کہ نہیں، اگر وہ معجزہ دکھا رہے ہیں کہ خدا سے دور کریں تو یہ تو نقض غرض ہو جائے گا، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں. لہٰذا جواب یہی ہے کہ خداوند عالم کوئی شریک نہیں رکھتا، خدا کا کوئی شریک نہیں ہے، خدا کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. ہاں خدا نے کچھ کو اختیار دے رکھا ہے اپنے اذن سے، اور وہ قدرت کہ جو محدود ہے، بہت زیادہ محدود ہے خدا کی نسبت، تو وہ اس طرح کے کچھ کارنامے اور معجزات انجام دیتے ہیں. ایک آخری صفت کہ جو مجھے بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم ظلم نہیں کرتا. اور یہیں سے میں یہاں پہ بات کو چھوڑوں گا، اور کل کا جو چیپٹر ہوگا ہمارا آپ کا وہ یہاں سے بہت دقیق مرتبط ہے، لہٰذا اس کو بہت غور سے لکھیے گا اور سنیے گا. خداوند عالم کی ایک صفت سلبی یہ ہے کہ وہ ظلم نہیں کرتا، اس کے یہاں کسی بھی طریقے کا ظلم نہیں ہے. انسان ظلم کیوں کرتا؟ دلیل کیوں خداوند عالم جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا؟ انسان کیوں ظلم نہیں کرتا؟ آپ سوچیے ذرا سا، انسان ظلم کیوں کرتا ہے؟ پہلے یہ سوچیے کہ خدا پروردگار ہمارا اگر ظالم نہیں ہے تو کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ ظالم نہیں ہے، وہ کیوں ظلم نہیں کرتا؟ وجہ کیا ہے؟ جب انسان کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کی 4 وجوہات ہوتی ہیں. یا تو وہ جہالت کی بنا پر ظلم کر رہا ہے، اور یہ بھی اس کی بھی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے یہ ظلم ہے، اور یا وہ یہ نہیں جانتا کہ ظلم بری چیز ہے. ٹھیک ہے، تو یا تو جہالت ہے اس کے اندر کہ جو جہالت کی بنا پر ظلم کر رہا ہے، یا یہ کہ وہ انسان جو ظلم کر رہا ہے وہ مجبور ہے
کہ وہ ظلم کرے، وہ مجبور ہے کہ وہ کسی خاص، مثال کے طور پر کچھ ایسے رولرز ہمارے سامنے نظر آ جائیں جو کہ نہیں صاحب ہم تو مجبور ہیں کہ ہم ظلم کریں تاکہ ہماری حکومت باقی رہے، مجبوری کے تحت لوگ ظلم کرتے ہیں۔ تیسری اہم وجہ کہ لوگ ظلم کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ ضرورت سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے ظلم کی، اور ظلم کو ایک ضروری قاعدہ اپنے لیے بنا لیتے ہیں، محتاج، یعنی وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں ظلم کا۔ تیسری اور چوتھی اہم چیز یہ ہے کہ انسان کبھی کبھار بدلہ لینے کی جو غرض ہے اور جو خواہش ہے اس کی بنا پر انسان جو ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ اب ہم یہ آ کے دیکھیں، یہ 4 سورسز ہیں ظلم کے، اور ہم ایک ایک کر کے یہ بات پہلے ہی جان چکے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ اگر ظلم کرنے کی وجہ جہل ہے، مجبوری ہے، ضرورت ہے اور بدلہ ہے، تو نہ خداوند عالم میں جہل ہے، نہ خداوند عالم میں مجبوری ہے، نہ خداوند عالم میں کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے، اور نہ ہی خداوند عالم ہماری آپ کی طرح بدلہ لینے کا اور اپنے آپ کو سکون پہنچانے کا محتاج ہے۔ چونکہ ان سب چیزوں کو، تمام سورسز جو ظلم کے ہیں خداوند عالم میں نہیں ہیں، لہٰذا خداوند عالم ظلم نہیں کرتا، وہ ظالم نہیں ہے۔ بات بالکل واضح ہے کہ خداوند عالم ظلم نہیں کرتا، لہٰذا وہ ظلم جیسی صفت سے منزہ ہے، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ ظالم نہیں ہے۔ اور ظلم چونکہ صفات سلبی میں سے ہے، تو اب دیکھیں یہاں سے وہ کنیکشن جو میں آپ کو کل کے درس کے لیے یہاں پہ چھوڑوں گا، ظلم صفات سلبی میں سے ہے، ظلم کے مقابل کون سی صفت آتی ہے؟ عدالت۔ لہٰذا جو آدمی عادل ہے وہ ظالم نہیں، اور جو ظالم ہے وہ عادل نہیں، عدالت۔ اسی لیے خداوند عالم کی صفات ثبوتیہ میں سے ہے۔ میں نے صفات ثبوتیہ میں سے عدل کو اس لیے نہیں بیان کیا جان بوجھ کر کیونکہ یہ ایک خاص پورا الگ چیپٹر ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ کل کے لیے آپ ذہنی طور پر آمادہ رہیں کہ ہمیں خداوند عالم کی صفت عدل کو سمجھنا ہے۔ کیوں ہم الگ سے اس کو بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آئندہ درس میں یہ بات آئے گی کہ خداوند عالم ظالم نہیں، اس کا مطلب عادل ہے، اور وہ عادل ہے، وہ ہر طریقے سے عدل کرتا ہے۔ عدل کے کیا معانی و مفہوم ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے کل بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔